عزیزان ملت اسلامیہ اور میری ماں اور بہنوں، خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے اب تک الحمدللہ 2 نشستیں ہو چکی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی خاتون جنت کے حوالے سے چند باتیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے کس قدر محبت فرماتے تھے اور کس قدر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو پسند فرماتے تھے۔ ایک حدیث پاک جس کا تعلق کل کے موضوع ہی سے ہے، یعنی حضور کے نزدیک خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا تھا، اس کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ ایما احب الیک انا ام فاطمہ قال فاطمۃ احب الی منک وانت اعز علی منها او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں تشریف فرما تھے۔ ایسے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میرے اور سیدہ فاطمہ میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ یعنی ہم دونوں میں سے آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک اس سے زیادہ عزیز ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتون جنت کا اور مولا علی کا دونوں کا مرتبہ بیان کر دیا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی محبوب ترین شخصیت میں سے ہے، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام تھا۔ آج جو موضوع میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار بیان فرمایا، اور کسی حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کی سردار بیان فرمایا۔ گویا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت دنیا میں کیا ہے وہ عمل کر کے ظاہر فرما دی، اور آخرت میں خاتون جنت کا مقام کیا ہوگا وہ بیان کر کے ظاہر فرما دیا۔ دنیا میں جو آپ کی عظمت ہے، میرے آقا نے نہ صرف عظمت کا ذکر فرمایا بلکہ خود میرے آقا نے عمل کر کے دکھلا دیا، تعلیمات دے کر ہمیں سکھلا دیا۔ اور آخرت میں خاتون جنت کا مقام کیا ہوگا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کر کے دکھلا دیا، بیان فرما دیا کہ خاتون جنت کو اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت کیا مقام اور کیا منصب عطا فرمائے گا۔ حضور عن عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین او سیدۃ نساء هذه الامہ او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں، اور اسی حدیث پاک کو امام احمد ابن حنبل نے مسند میں، اور امام نسائی میں اور دیگر ائمہ حدیث نے اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم مسلمان عورتوں کی سردار ہو یا میری امت کی سب عورتوں کی سردار ہو؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت کو تمام مسلمانوں کی سردار فرمایا، اور پھر فرمایا کہ میری امت میں جتنی عورتیں ہوں گی، چاہے وہ مسلمان رہیں یا نہ رہیں، ان تمام عورتوں کی سردار تم ہی ہو، ان تمام خواتین کی سردار تم ہی ہو۔ اب سردار کا عالم، سردار کی کیفیت اور سردار کا مقام کیا ہوتا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ سردار کو تمام مراتب سے زیادہ مرتبہ دیا جاتا ہے، تمام بلندیوں سے زیادہ بلندی دی جاتی ہے، تمام عظمتوں سے زیادہ ان کی عظمت کو تصور کیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ تمام مسلمان عورتوں کی اور میری امت کی تمام عورتوں کی سردار اے فاطمہ تم ہو، اور تمہیں میں یہ خوشخبری دیتا ہوں، اور اس خوشخبری پر تم اپنی رضا کا اظہار کر دو، اپنی خوشی کا اظہار کر دو۔ اب یہاں پر ایک طویل حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتون جنت کے مقام کو واضح فرمایا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت اقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت لها لما تبكين ثم أسر إليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها فقالت أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حذر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي فبكيت فقال أما ترضين أن تكوني سيدة النساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك متفق علیہ او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اس حدیث پاک کو بھی امام ترمذی نے، اس حدیث پاک کو امام نسائی نے، امام احمد ابن حنبل نے اور ابن ابی شیبہ نے اور حاکم نے مستدرک نے دیگر احادیث کی کتابوں میں اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ حدیث پاک کا اردو ترجمہ سماعت فرما لیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا عالم کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں چند باتیں وہ ہیں جن کا ذکر میں نے کل نہیں پرسوں کیا تھا، پرسوں میں نے ذکر کیا تھا، اس میں کے چند جملے اس حدیث پاک میں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں۔ غور سے سننا اس حدیث پاک کو۔ فرماتی ہیں کہ وہ تشریف لائیں۔ اب جب وہ تشریف لائیں تو ان کے آنے کو ام المومنین دیکھ رہی تھی کہ وہ کیسے آ رہی ہیں۔ جب وہ آ رہی تھیں تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ان کا چلنا حضور کے چلنے جیسا تھا۔
جیسے رسول اللہ چلتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ہی خاتون جنت چل کر آ رہی تھی، حضور کے جیسا چلنا تھا۔ جب آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر اور نور نظر کو دیکھا تو خوش آمدید کہا، مرحبا کہا، اور پھر ام المؤمنین فرماتی ہیں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا دیا۔ بات یاد نہیں تھی تو کہا یا تو سیدھی جانب بٹھایا ہے، یا پھر فرماتی ہے کہ بائیں جانب بٹھا دیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چپکے سے ان سے کوئی بات کہہ دی۔ اب یہ حدیث پاک جو میں نے پہلے بیان کی تھی اس کا کچھ حصہ یہاں پر آیا کہ حضور نے چپکے سے ان کے کان میں کچھ بات کہہ دی تو وہ رونے لگی، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو ام المؤمنین فرماتی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضور نے ان کا رونا دیکھ کر ان کے کان میں پھر چپکے سے کچھ بات کہی تو آپ ہنس پڑی، ہنسنے لگی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے قریب نہیں دیکھا، یعنی کوئی روتا ہو اور اچانک ہنس دے، میں نے آج تک نہیں دیکھا، بلکہ رونے والا روتا رہتا ہے اور ہم جب اسے ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑی دیر کے بعد ہنستا ہے۔ خاتون جنت رو رہی تھی، حضور نے جیسے ہی فرمایا غم خوشی میں تبدیل ہو گیا، رونا ہنسی میں تبدیل ہو گیا۔ خاتون جنت سے پھر ام المؤمنین نے سوال کیا کہ آپ سے حضور نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ حضور نے جو مجھ سے سرگوشی کی ہے، حضور نے جو چپکے سے میرے کان میں بات کہہ دی ہے، میں اس راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ام المؤمنین فرماتی ہے کہ میں نے ان سے پھر پوچھا کہ فاطمہ حضور نے کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی، مجھ سے چپکے سے یہ کہا تھا کہ جبرائیل ہر سال میرے پاس آتے ہیں اور قرآن مجید کا ایک دور کرتے ہیں، قرآن مجید ایک بار سناتے ہیں یا سنتے ہیں، لیکن اس سال جبرائیل نے 2 مرتبہ دور کیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو آپ نے رونا شروع کر دیا، آپ رونے لگی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی، سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یعنی حضور پاک نے ان کے وصال کی بھی خبر دے دی، یعنی تمہارے بیٹے زندہ رہیں گے، حسن حسین زندہ رہیں گے، تمہارے شوہر زندہ رہیں گے، اہل بیت کے تمام افراد زندہ رہیں گے، میرے بعد میرے گھر میں اگر کسی کو سب سے پہلے موت آئے گی تو وہ تم ہوگی اور تمہاری ملاقات سب سے پہلے مجھ سے ہوگی۔ یہ محبت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تھی، میں نے اس سے پہلے بھی اس تعلق سے عرض کیا۔ اب آگے سنیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب یہ بات سنتی ہیں آپ رو دیتی ہیں۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے فرماتے ہیں اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ تو خاتون جنت فرماتی ہے جب یہ خوشخبری حضور نے مجھے عطا فرمائی تو میں نے مسکرا دیا، میں نے مسکرا دیا۔ حضور کے وصال کی خبر سنی تو میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اور جب میرے آقا نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو تو میں نے مسکرا دیا۔ وجہ کیا ہے مسکرانے کی؟ وجہ کیا ہے؟ آخر کیا بات سمجھ میں آئی؟ میری یہ بات سمجھ میں آئی، میری ناقص عقل سے میں یہ کہتا ہوں کہ میری یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضور نے خاتون جنت کو جنتی عورتوں کا سردار ہونے کی ضمانت دے کر ان کے ایمان پر موت ہونے کی ضمانت دے دی۔
ان کے ایمان پر خاتمے کی ضمانت دے دی، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو جائے گا، میرے آقا نے اس کی بھی ضمانت دے دی۔ اور پھر میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تمہیں صرف جنتی بنائے گا، بلکہ میرے سرکار نے فرمایا اے فاطمہ اللہ تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا، اور پھر وہاں پر بھی یہی بات کی کہ مسلمان عورتوں کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بنائے گا۔ قیامت تک جتنی مسلمان عورتیں ہیں، میں یہ کہوں کہ آج کی تمام مسلمان عورتوں کا ایمان ملا کر خاتون جنت کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تمام مسلمان عورتوں کا ایمان ملا کر خاتون جنت کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا، اور تمام عورتوں کی عظمت ملا کر خاتون جنت کی عظمت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام مسلمان عورتوں کی سردار آپ کو فرما دیا ہے۔ اب کوئی بھی عورت کتنے بھی بڑے مرتبے پر فائز ہو، خدا کی قسم خاتون جنت کے قدموں میں پہنے جانے والی جوتی کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتی، کتنے بھی بڑے مرتبے پر فائز ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخری باتوں کی طرف آؤں چونکہ ابھی باتیں اور بھی باقی ہیں، انشاءاللہ کل ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الارض، بڑی پیاری حدیث ہے، اربعۃ خطوط قال تدرون ما ھذا فقالوا اللہ ورسولہ اعلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل نساء اہل الجنہ خدیجۃ بنت خویلد وفاطمۃ بنت محمد وآسیۃ بنت مزاحم امرأۃ فرعون ومریم ابنۃ عمران رضی اللہ علیہن اجمعین او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام نسائی نے نسائی شریف میں روایت کیا ہے۔ حدیث پاک کے عربی حدیث پاک کا اردو ترجمہ سماعت کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی، زمین پر 4 لکیریں کھینچی، پھر صحابہ سے فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اب لکیروں کو دیکھ کر کیا سمجھ میں آئے؟ یہی کہہ سکتے ہیں کہ لکیر ہے، مگر صحابہ کو معلوم تھا ایک عام آدمی کھینچتا تو لکیر ہوتی، مصطفیٰ نے کھینچا ہے تو کچھ نہ کچھ ہے۔ صحابہ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ نے کھینچا ہے تو یہ لکیر نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے اس کا رسول جانتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت کی عورتوں میں سے افضل ترین یہ 4 عورتیں ہیں، جو 4 لکیریں میں نے کھینچی ہیں، جنت کی عورتوں میں سے افضل ترین یہ 4 عورتیں ہیں۔ کون ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا خدیجہ بنت خویلد، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہے۔ انشاءاللہ میں نے پچھلے وقت بھی کہا تھا 9 یا 10 رمضان کو میں ان پر بیان کروں گا کیونکہ ان کے وصال کا دن ہے انشاءاللہ، اور یہ خاتون جنت کی والدہ ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خاتون جنت کی والدہ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جنت کی 4 عظیم شخصیتوں میں پہلی شخصیت خدیجہ بنت خویلد، پھر میرے آقا نے فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے سرکار نے فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ، اور پھر میرے آقا آسیہ بنت مزاحم، اور پھر میرے آقا نے فرمایا چوتھی لکیر جو ہے وہ حضرت مریم بنت عمران جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ یہ 4 جنت کی بڑی عورتیں ہیں، 4 جنت کی افضل ترین عورتیں ہیں، مگر خاتون جنت یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ خاتون جنت یہ تمام عورتوں کی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، مسلمان عورتوں کی سردار ہیں، اور رعایا کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے سردار کی اتباع کرے، اپنے سردار کی تابعداری کرے، اپنے سردار کی اطاعت کرے۔ حضور پاک نے خاتون جنت کو تمام مسلمان عورتوں کا سردار بنایا ہے،
عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے سردار کی اتباع کریں، ان کی سیرت پر عمل کریں، ان کی تقلید کریں، تاکہ دنیا بھی بہتر ہو، موت بھی اچھی ہو، اور آخرت میں خاتون جنت کا ساتھ نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، مولا رب قدیر جو کچھ میں نے کہا میرے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔